کربلا کے بعد سارا قافلہ مدینے آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن حضرت سیدہ زینب نے ساری زندگی یزید کے ہاں گزاری، اس لیے کہ ان کے ہاں ان کی ستیلی بیٹی تھی. وہ ستیلا داماد تھا ان کا، ستیلی بیٹی تھی. اگر کوئی انکار کرے، مجھے گالیاں مت بکیے گا، میں علمی گفتگو کر رہا ہوں، دلائل کے میدان میں گفتگو کر رہا ہوں، مفروضہ قائم نہیں کر رہا ہوں، گالیاں نہ نکالو. یہ کہہ دینا حضرت حسین کا دشمن ہے، یزید کی تعریفیں کر رہا ہے، یہ نہیں. دلائل کے میدان میں آؤ، میری پریشانی دور کرو، میری پریشانی دور کرو اور مجھے بتاؤ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ہیں، ان کا مزار کہاں ہے؟ میری پریشانی حل کرو، بولو. حضرت زین العابدین مدینہ، ان کی قبر منور مدینہ، سارا قافلہ واپس آیا مدینہ. حضرت زینب کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اس سے بھی حوالے کی ضرورت ہے، اس میں کسی حوالے کی ضرورت ہے؟ سب مانتے ہیں. اگلی بات شاید قابل ہضم نہ ہو، ان کا مزار دمشق میں ہے اور بنو امیہ کے قبرستان میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین طلباء، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کی ہمارا دروس کا سلسلہ چل رہا ہے یزید پر ردود کا. تو اس سلسلے میں مختلف ساتھی پھر جو شبہات ان کے ذہن میں ہوتے ہیں، اشکالات، اس کے لیے وہ رابطہ کرتے. تو ہمارے ایک بہت ہی محترم حضرت مولانا سید قیصر حسین شاہ صاحب حفظہ اللہ نے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب کی ایک ویڈیو بھیجی، جس میں وہ بڑے تمطراق کے ساتھ اور بڑے یقین اور اطمینان کے ساتھ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کا جو مزار ہے وہ دمشق کے اندر ہے. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں سوتیلی بیٹیوں میں محمد، جس پر میں پہلے ایک درس ریکارڈ کر چکا ہوں، وہ رہتی تھی. تو انہوں نے اپنی ساری زندگی یزید کے پاس گزاری اور وہیں بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہوئی ہے. اگر یزید برا بلا تھا اور یزید فاسق اور فاجر تھا تو میرا یہ مسئلہ حل کرو کہ زینب بی بی وہاں کیا کر رہی تھی، اپنی زندگی وہاں کیوں گزاری. اور یہ ایسی یقینی اور قطعی بات ہے، میں ان کا مفہوم نقل کروں کہ اس پر کسی حوالے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور پھر وہ اپنے مقتدیوں سے پوچھتے کہ بھلا بتاؤ کہ ان کا مزار کہاں ہے؟ سب نے کہا دمشق. تو کہا دیکھو سب کو معلوم ہے. اور پھر کہا مجھے گالیاں مت دو، برا بلا مت کو کمنٹس میں، میرا مسئلہ حل کرو، میرا اشکال حل کرو. اور غالباً کچھ ویڈیوز پر ایسا بھی لکھا ہوا تھا، یا انہوں نے درس میں کہا میں نے پورا سنا نہیں، ساتھی سے کہا سن کر اس کے نوٹس مجھے نوٹ کروا لیں کہ جی پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے، یقیناً غلط کام کرتا ہے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے. لیکن جب آپ دھڑلے سے ممبر کے اوپر جھوٹ بولے، اور جھوٹ بھی ایسے یقین سے کہ گویا اللہ کی وحی ہو، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، تو پھر لوگوں سے یہ گیلا نہ کرے کہ لوگ مجھے گالی دیتے. جب آپ یہ کہیں کہ عثمان نے نبی کی بیٹی کو بھی تکلیف نہیں دی اور علی نے نبی کی بیٹی کو تکلیف دی، ابو بکر نبی پر خرچ کرنے والا، علی نبی سے لینے والا، یوں تقابلے آپ پیش کریں. آج بھی علی کو ڈھونڈو گے تو کوفے میں ملے گا، اور ابو بکر کو ڈھونڈو گے تو نبی کے سینے کے پاس ملے گا. جب آپ اس طرح کے تقابل پیش کریں گے تو پھر لوگوں سے یہ گلا مت کرے کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے. آپ کو گالیاں آپ کے مسلک کے مولانا یونس نعمانی صاحب نے دیے. جب آپ نے سلیمان بن سرد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ، جب انہیں سبائی گماشتہ کہا تو آپ کو گالیاں آپ کے مسلک کے مناظر مولانا یونس نعمانی صاحب نے دی. آپ کو گالیاں آپ کے مسلک کے مناظر مولوی عثمان نے دی، جب آپ نے اپنی کتاب واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، اس کی پہلے ایڈیشن میں
عبداللہ ابن مطیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی کو شریر کا آپ نے اس کے دوسرے ایڈیشن میں صفحہ نمبر 118 پر اس عبارت کو بدل دیا اور کہا کہ یزید، جب ان کے مخالفین نے یزید پر الزامات لگے کہ وہ شراب پیتا ہے، بے نماز اور بد کردار ہے، تو یہ الزامات مزالہ کون لگا رہا ہے؟ یہ صحابی رسول لگا رہے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کسی پر شراب خوری کا الزام لگا، کیا وہ حد قذف میں محدود ہے یا نہیں؟ مجھے اس کا جواب دے۔ تو جب اس کے جواب میں کوئی آپ کو گالیاں دے تو اس پہ ناراض نہ ہو۔ آپ نے اس کتاب کے اندر پوری کتاب میں یہ واویلا مچایا کہ یزید کو فاسق فاجر سبائی کہتے ہیں، لوط ابن نبی مخنف کہتا ہے، حالانکہ 14 صدیوں کا یزید کے فسق و فجور پر اتفاق ہے۔ تو اگر اس جھوٹ پر کوئی آپ کو کہ آپ نے پوری امت کو سبائی کہہ دیا، کوئی گالیاں دیتا ہے تو اس پہ ناراض نہ ہو۔ بندے کو اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ آخر نوبت یہاں تک کیوں پہنچی۔ اس میں بھی آپ دیکھیں، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے سنت کے مطابق داڑھی ہے، آپ ایک عالم دین کہلاتے ہیں، اتنے یقین کے ساتھ آپ اپنی عوام کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگ بھی دھڑ دھڑ شیئر کر رہے ہیں، جیسے کوئی ابھی بھی وہی نازل ہوئی ہے کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جی زینب بی بی وہ دمشق میں مدفون ہے اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے، اور اتفاق کون کر رہے ہیں؟ جو نیچے آپ کے مقتدی بیٹھے ہو۔ اگر اس طرح کے لوگوں سے اتفاق کروانا ہے پھر تو ہر مولوی اپنے مقتدی کو بیٹھا اور کہے کہ یزید شرابی تھا، کبابی تھا، پھر تو بس ہو گیا نا کام۔ عجیب بات ہے کہ 14 صدیوں کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ یزید فاسق اور فاجر ہے۔ امام ذہبی جیسا آدمی لکھتا ہے کہ یزید شراب خور تھا، صراحتاً لکھتا ہے کہ یزید شراب خور تھا، اس کو تو آپ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ جی یہ سوائیوں کی اڑائی ہوئی گپ ہے، اور جس کے اوپر کوئی مستند حوالہ موجود نہیں ہے کہ زینب بی بی دمشق کے اندر پوری زندگی گزاری انہوں نے اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے، اسے آپ ایسا پیش کر رہے ہیں جیسے پوری امت کے اندر یہی ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ چونکہ آپ نے سائل بن کر سوال کیا تھا، لہذا مناسب نہیں کہ میں آپ کو کوئی چیلنج وغیرہ دوں، لیکن شاید آپ نے وہاں یہ بات کی کہ پہلے راؤنڈ ہی میں آؤٹ کر دوں گا۔ تو حضرت صاحب آپ پہلے راؤنڈ میں کیا آؤٹ کریں گے؟ آپ نے پہلی بول ہی 9 بول کروائی ہے۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ میں نے آپ کے اس اتنے یقین کے ساتھ جھوٹ بولنے کے بعد دوبارہ تاریخ دیکھی، البدایہ دیکھا، تاریخ دمشق دیکھی، الکامل ابن اثیر دیکھی، ابن جوزی کی تاریخ دیکھی، اور انصاب الاشراف دیکھا، المعارف دیکھا ابن قتیبہ کی، کہ شاید مجھے مل جائے، اتنے یقین سے آدمی کہہ رہا ہوں، لیکن مجھے نامراد ان کتابوں سے لوٹنا پڑا۔ تو اول تو میرا یہ چیلنج آپ کو ہے کہ پوری امت کس پہ اتفاق ہے، مجھے یہ اجماعی اور اتفاقی مسئلہ بیان کر کے دے دے کہ کس نے لکھا ہے کہ بی بی زینب کی قبر مبارک یہ دمشق کے اندر اور بنو امیہ کی قبرستان میں مدفون ہے، اور ساری زندگی یزید کے ساتھ گزاری، یزید کے دربار میں گزاری۔ میں اس پر غور و فکر کر لوں گا، کبھی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ بلکہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مجموعہ فتاوی ان کے اس کی جلد نمبر 14 پر یہ جتنے صحابہ کی طرف منسوب قبریں عراق، فلسطین کے اندر، شام کے اندر، ان سب کا انکار کیا ہے کہ یہ سب اکثر ان میں سے کذب اور جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے کہ وہاں فلاں راہ سے حسین پڑا ہوا ہے، فلاں علی کا مشہد ہے، فلاں کا مشہد ہے۔ البتہ اس کے مقابلے میں تاریخ دمشق کے اندر اور ابن جوزی نے المنتظم کے اندر اور ابن اثیر نے الکامل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب بی بی زینب اور یہ لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں حاضر ہوا، یزید بڑا خوش ہوا شروع میں اس کو دیکھ کر، بعد میں جب دیکھا کہ لوگ لان تان کر رہے ہیں تو افسوس کیا، تو ایک سرخ رنگ کا بےایمان اٹھا اور اس نے یزید سے مطالبہ کیا کہ اس پہ جو فاطمہ بنت علی ہے یہ مجھے بطور لونڈی دے دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ بڑی گھبرائی اور حضرت بی بی زینب کا پہلو پکڑ لیا۔ تو بی بی زینب نے کہا کہ قطعاً نہیں، ایک مسلمان عورت ہے، آل رسول ہے، قطعاً تمہاری باندی اور لونڈی معاذ اللہ نہیں بن سکتی۔ تو یزید بدبخت نے اس موقع پر کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں یہ حکم دے سکتا ہوں اور معاذ اللہ اس کو بطور باندی اس مردار آدمی کو دے سکتا ہوں۔ تو اس موقع پر بی بی زینب نے کہا کہ قطعاً نہیں، جب تک تو اپنا دین نہ بدل دے، جب تک مرتد نہ ہو جائے، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہ دے، تو قطعاً ان میں سے کسی کو بطور باندی پیش نہیں کر سکتا۔ موصوف یہ خطبہ کیوں نہیں پیش کرتے، یہ حقیقت کیوں نہیں پیش کرتے؟ اگر موصوف کہے کہ جی اس میں شیعہ راوی ہے، جو اس کی عادت ہے، کذاب راوی ہے، شیعہ راوی ہے، تو یہ آپ کی کتاب ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر، اس میں آپ نے لکھا ہے مستند تاریخی حوالہ جات کی روشنی میں واقعہ کربلا کی صحیح تصویر۔
مستند تاریخی حوالہ جات، اور اندر جو بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کا خطبہ آپ نے دیا وہ شیعوں کی کتاب سے دیا، ملا باقر مجلسی جیسوں کی کتاب سے دیا۔ تو آپ اگر بی بی زینب اور بی بی فاطمہ کے خطبے، بنت علی، دونوں حضرت علی کی بیٹیاں ہیں، ان کے خطبے شیعہ کتابوں سے دیں تو وہ مستند تاریخ اور افراط و تفرید سے ہٹ کر کتاب بن جاتی ہے۔ اور اگر ہم 3-4 مسلمانوں کی کتاب مانے ہوئے مورخین، ابن عساکر رحمہ اللہ، پھر ابن منظور افریقی نے مختصر تاریخ دمشق میں بھی لکھا 2، ابن اثیر نے کامل میں لکھا 3، اور ابن جوزی نے المنتظم 4 کے اندر بی بی زینب کا یہ خطبہ نقل کیا، وہ غیر مستند ہو جاتا ہے۔ تو اگر یزید اتنا اچھا ہے تو اس کے دربار میں بی بی زینب اس کو جھاڑ کیوں رہی ہے، اس کو مرتد اور بے دین کیوں کہہ رہی کہ تو یہ فتویٰ اس وقت تک، یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک مرتد اور بے دین نہ ہو جائے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بی بی زینب نے اپنی زندگی یزید کے دربار میں گزارتی ہے۔ ہاں، تاریخ دمشق، مختصر تاریخ دمشق اور الکامل ابن اثیر کے اندر یہ ہے کہ پھر نعمان بن بشیر کو آپ نے حکم دیا حضرت کو کہ ان کو اچھی طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ، اس پورے قافلے کو ایک امین شخص کو ان کو والی مقرر کر کے، نگہباں مقرر کر کے انہیں مدینہ واپس بھیج دو، یہ سارا قافلہ مدینہ واپس چلا جائے، وہاں خوش و خرم عزت کے ساتھ انہیں مدینہ تک چھوڑ دو۔ تو تاریخ میں بی بی زینب کا واپس مدینہ لوٹنا تو ملتا ہے، لیکن دمشق کے اندر ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ کوئی قول مل جائے گا، وہ قول مصر کا بھی ہے، وہ قول دمشق کا بھی ہے، وہ قول مدینہ کا بھی ہے، 3 قول ہیں، لیکن پوری امت کا اس پہ اتفاق ہو، یہ وہ جھوٹ ہے جس کا ثبوت کہیں نہیں دیا جا سکتا۔ الٹا یہ مل جائے گا کہ یہ سارا قافلہ یزید نے واپس مدینہ بھیجا، مدینہ کے بعد بھی دوبارہ بی بی زینب دمشق آئی، یہ مجھے تاریخ میں میری تحقیق کے مطابق تو کہیں نہیں ملا۔ اگر کسی کے پاس ہے تو حوالہ پیش کرے، لیکن حوالہ پیش کرنے کے بعد بھی آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کا مدعا تو ہے کہ یقینی قطعی بات ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ آپ کا مدعا تب پیش ہوگا، محض 1-2 روایت نہیں، آپ کا مدعا تب ثابت ہوگا جب یقینی طور پر پوری امت کا فیصلہ یا کم سے کم صحیح سند متصل جو آپ کا مطالبہ ہوتا ہے، جس میں کوئی شیعہ راوی نہ ہو، کوئی کذاب راوی نہ ہو، سند بھی سارے متصل ہو اور سارے راوی اس کے سکہ ہو، ایسی کوئی سند پیش کر دیں اور بقول آپ کہ دیکھ بھی رہو، اس لیے کہ یزید کو شرابی ہم تب کہیں گے جب کوئی دیکھ رہا ہو، معاذ الزاماتی، تو کس نے دیکھا بھی ہو کہ بی بی زینب کو ہم دمشق کے اندر بنو امیہ کے قبرستان میں دفنا رہے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی بات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت تک آپ نے صریح جھوٹ بولا ہے، صریح کذب بیانی کی، اور اگر آپ کو کوئی اس پر جھوٹا بولے یا غلط بیانی کرنے والا بولے اس پر آپ ناراض نہ ہو، آپ اس پر کہ مجھے گالیاں نہیں، حقیقت حال ہے، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کا مسئلہ یہ کہ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے کہا میرا مسئلہ حل کرو، تو مسئلہ آپ کا حل اس لیے نہیں ہوا کہ آپ نے جھوٹ بولا، غلط بیانی کی۔ جب آپ صحیح طرح سے واقعات کو دیکھیں گے اور علماء اہل سنت کی عبارات کی روشنی میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی الجھن، کبھی کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔